بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی معصوم شہزادی حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام کو، جن کی مظلومیت رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ایک ناقابل فراموش گواہی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 رجب 56 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت رباب سلام اللہ علیہ کی لخت جگر تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا اصل نام بعض روایات میں آمنہ بیان ہوا ہے، جبکہ سکینہ وہ لقب ہے جس سے آپ سلام اللہ علیہ تاریخ میں مشہور ہوئی۔ سکینہ کے معنی ہے دل کا سکون، اطمینان اور راحت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ لیکن جس بچی کے نام کا مطلب سکون تھا، دنیا نے اسے سکون سے جینے کا موقع نہیں دیا۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے دیکھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور آخرکار اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا غم برداشت کیا۔ روایات کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے پانی مانگنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کے چچا ہی فرات سے پانی لے کر آئیں گے۔ عاشورہ کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ صبر، استقامت اور مظلومیت کی ایسی داستان تھی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں اہل بیت علیہم السلام کو اسیر بنا کر پھرایا گیا اور شام کے زندان میں اس معصوم شہزادی نے اپنے زندگی کے آخری ایام گزارے۔ روایات کے مطابق جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جدائی میں بے قرار ہو کر رونے لگی تو یزید کے حکم پر سر عقدہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا۔ معصوم بیٹی نے اپنے بابا کے مقدس سر کو سینے سے لگایا، رخسار چومے، اپنے دکھ سنائے اور اپنے زخمی دل کی فریاد کی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ قید خانے کی دیواریں بھی گویا نوحہ کنا ہو گئیں۔ روایات کے مطابق اسی غم اور مصائب کے عالم میں 13 صفر 61 ہجری کو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے شام کے زندان میں اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کی۔ بعض تاریخی مصادر میں تاریخ شہادت کے بارے میں اختلاف بھی ملتا ہے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت صرف ایک المناک واقعہ نہیں، بلکہ یزیدیت کے ظلم کے خلاف ہمیشہ کے لیے ایک زندہ احتجاج ہے۔ آج بھی جب ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، اے پروردگار، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے صدقے کسی معصوم بچی کو یتیمی اور بے بسی کا دکھ نہ دکھانا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف گریہ اور دعا ہی کافی ہے؟ کربلا ہمیں صرف رونا نہیں بلکہ عمل کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے معاشرے کی کسی یتیم بچی کی تعلیم، کفالت یا ضروریات کی ذمہ داری اٹھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بڑے ادارے قائم کریں، اگر ہر صاحب استطاعت صرف ایک یتیم بچی کی تعلیم یا کفالت کا عہد کر لے تو یہی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی یاد کا بہترین عملی خراج عقیدت ہوگا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، حق اور باطل کی جنگ آج بھی جاری ہے، فیصلہ آج بھی ہر انسان کو کرنا ہے کہ وہ کس لشکر میں کھڑا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، لبِ فرات پہ اب بھی جنگ جاری ہے، لبِ فرات پہ اب بھی جنگ جاری ہے، کوئی حسین کے لشکر میں آئے حر کی طرح۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے اور حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے حضور بروز قیامت سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔